پاکستان اللہ کا احسان ہے، رمضان پاکستان۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ایم ایس نیوز کی جانب سے انعقاد پذیر اسپیشل رمضان پاکستان ٹرانسمیشن کی جانب سے میں ہوں آپ کا میزبان محمد ابرار علی۔ دوستان گرامی قدر، اس رمضان ٹرانسمیشن کا آغاز ایم ایس میڈیا نیٹ ورک کی جانب سے یکم رمضان تا انشاءاللہ العزیز آخر رمضان تک کیا جا چکا ہے، اور ملک پاکستان کے عظیم نامور ثنا خان علماء حضرات اس چھوٹی سی نشریات کا حصہ بن چکے ہیں۔ دوستان گرامی قدر، چونکہ ایم ایس نیوز نیٹ ورک کا یہ ماٹو ہے کہ لوگوں کے درمیان، عوام الناس کے درمیان عشق مصطفیٰ کی شمع جلائی جائیں۔ دوستان گرامی قدر، اگر میں یوں کہہ دوں کہ عشق مصطفیٰ جس کے سینے میں ہے، وہ جہاں کہیں بھی ہے وہ مدینے میں ہے۔ دوستان معظم، آج کے جو ہمارے اس ٹرانسمیشن کے مہمان ہیں کسی تعارف کے محتاج نہیں ہیں، بہت ہی سادہ طبیعت انسان ہیں، درویش صفت۔ میں ان کا نام لے رہا ہوں، ڈاکٹر طاہر عباس خضر کھچی صاحب، کسی تعارف کے محتاج نہیں ہے، کہ جنہوں نے ماں کی شان لکھی ہے۔ میں ایک بار پھر کہہ رہا ہوں کہ جنہوں نے ماں کی شان لکھی ہے، اس ماں کی کہ جو جنت کے سرداروں کی ماں ہے، اس ماں کی کہ جو ولیوں کے سردار کی بیوی ہے، اس ماں کی شان لکھی ہے۔ اس ماں کی شان کہ جو نبیوں کے سردار کی بیٹی ہے۔ دوستان گرامی قدر، چونکہ پچھلے دنوں ماں کا عالمی دن منایا گیا، میں یہ کہتا ہوں، اپنی جانب سے بھی یہ کہہ رہا ہوں کہ ماں کے لیے کوئی خاص دن نہیں ہے، ہر دن ہی مدر ڈے ہوتا ہے۔ دوستان گرامی قدر، ڈاکٹر طاہر عباس کھچی صاحب نے مشہور زمانہ کلام لکھا ہے کہ شبیر و شبر دی امی زہرا، نبی دے گھر وچ ہے آئی زہرا۔ یہ وہ کلام ہے جو پوری دنیا میں نقبہ علماء حضرات اس کو پڑھتے ہیں۔ میں ایک بار پھر کہہ رہا ہوں، اس کلام کو اپنے بھی پڑھتے ہیں اور اپنے بھی پڑھتے ہیں۔ یہاں پر اہل دانش اس بات پر غور کریں گے۔ دوستان گرامی قدر، آج ہماری یہ خوش بختی ہے کہ ڈاکٹر طاہر عباس کھچی صاحب نے ہمیں رمضان ٹرانسمیشن میں وقت دیا۔ ہم ان کے بہت زیادہ مشکور ہیں اور وہ اس ٹرانسمیشن کا حصہ بنے۔ میں ایم ایس نیٹ ورک کی جانب سے اور اپنی جانب سے بھی ان کو خوش آمدید بھی کہتا ہوں، اور ان سے ایک سوال بھی کرتا ہوں کہ مدر ڈے کے حوالے سے اپنا ایک مخصوص جو کلام وہ پڑھتے ہیں وہ پیش فرمائیں، اور اسی حوالے سے گفتگو فرمائیں، اور ماں کی شان کے بارے میں آپ اس رمضان ٹرانسمیشن میں گفتگو فرمائیں۔ میں بلا تاخیر آپ سب کی سماعتوں کے حوالے کرنا چاہوں گا۔ الحاج درویش صفت انسان، ڈاؤن ٹو ارتھ مین ہے، ڈاکٹر طاہر عباس کھچی صاحب سے ملتمس ہوں۔ جی السلام علیکم ڈاکٹر صاحب، جی بسم اللہ جی۔ پاکستان اللہ کا احسان ہے، رمضان پاکستان۔ جی وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بہت شکریہ جناب عزیزم ابرار حسین قادری صاحب۔ ایس ایم نیوز پہ جتنے بھی آپ کے سبسکرائبر ہیں اور دیکھنے والے ہیں، سب کو میری طرف سے مؤدبانہ سلام۔ مدر ڈے کے حوالہ سے میں
ایک اپنا معروف کلام پیش کرنا چاہتا ہوں۔ پیار پریت دا ایک سرنامہ، جلن مار تے دین دعاواں، جگ دنیا تے ٹھنڈیاں چھاواں، لوکی کہن جنانو ماواں، دنیا ایویں ہی جھلی ہوئی، ماواں جیا ہے ساک نہ کوئی، چپ چپیتیاں عمر لنگاون، پتراں دے نت لاڈ لڈاون، دکھی رہ کے سکھ ورتاون، عیباں تے نت پردے پاون، بھاویں روندیاں عمراں لنگن، ماواں فیر بھی کچھ نہ منگن، صبراں دے دریا ہن ماواں، پتراں لئی اولیا ہن ماواں، کردیاں صدا وفا ہن ماواں، ہوندیاں جدن جدا ہن ماواں، جگ تے گپ ہنیرا ہوندا ہے، دکھاں نال بسیرا ہوندا ہے، ویڑا وڈ وڈ کھاویں ہوندا ہے، ڈگیاں نو پھر کون اٹھاوندا ہے، دکھ غریب دے کون ونڈاوندا ہے، کون یتیم نو سینے لاوندا ہے، ماواں دا احسان نہ بھلیں، نبی دا اے فرمان نہ بھلیں، کدیں وی گل عیا نہ ہوندی، تیری جنت تھاں نہ ہوندی، دنیا تے جے ماں نہ ہوندی، رکھاں کول وی چھاں نہ ہوندی، کون کسے دا فائدہ کردا، رب جے ماں نہ پیدا کردا، اینی ڈونگی چھاں نہیں لبدی، دوجی واری ماں نہیں لبدی، اننے دکھ نے میرے ویڑے، پیر دھرن دی تھاں نہیں لبدی۔ ایس ایم نیوز کا ایک مرتبہ پھر بہت شکریہ۔ جن کی مائیں زندہ ہیں وہ غنیمت جانیں، کیونکہ سرکار کی حدیث مبارکہ ہے کہ ہر انسان کی جنت اس کی ماں کے قدموں کے نیچے ہے۔ ماں کے چہرے کی زیارت، مقبول حج کا ثواب، ایک مرتبہ زیارت کی ایک حج، 2 مرتبہ زیارت کی 2 حج، جتنی دفعہ پیار سے ماں کا چہرہ دیکھو میرا مالک اتنی رحمتوں کا نزول فرماتا ہے، اور اس بندہ کے حصے میں مقبول اور مبرور حج کا ثواب لکھ دیا جاتا ہے۔ سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے پوچھا گیا، سرکار فدا کا ابی و امی یا رسول اللہ، یہ صحابہ اکرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کا طریقہ تھا، جب بھی حضور سے گفتگو کرتے تو یہ عرض گزار ہوتے، فدا کا ابی و امی، یعنی آقا تم پہ ہمارے ماں باپ قربان ہوں۔ سرکار سے عرض کی صحابہ نے، حضور اگر آپ کی ماں زندہ ہوتی تو آپ ان کا کیسے ادب بجا لاتے؟ سرکار فرمایا، سرکار نے صحابہ کو بڑی محبت سے فرمایا، اور ایسے فرمایا جیسے صحابہ منتظر تھے کہ صحابہ میں سے کوئی یہ سوال کرے۔ سرکار نے کہا کہ میں فرض نماز کی جماعت میں بطور امام کھڑا ہوں، اور پہلی رکعت ہو اور سورت فاتحہ کی میں جہری قرات کر رہا ہوں، تو جب میں اس مقام پہ پہنچوں، اہدنا الصراط المستقیم، تو میری ماں زندہ ہوتی، اور میری ماں آمینہ طیبہ طاہرہ امینہ کائنات، جن کے شکم میں اللہ نے اپنے محبوب کی امانت رکھی۔ سرکار نے فرمایا، اگر میری اماں جان مجھے بلاتی تو میں نماز موقوف کر کے پہلے اپنی اماں کی بات سنتا، جب تک میری ماں خوش نہ ہو جاتی میں اپنی ماں کے کام میں مصروف رہتا، اور آپ سب اسی طرح جماعت میں کھڑے رہتے۔ جب میری ماں مجھے اجازت دیتی میں واپس وہاں سے اپنی نماز شروع کرتا۔ بڑی ہستیاں کائنات میں جنہوں نے ماں کا احترام کیا اور بلند مقام پایا، حضرت خواجہ اویس کرنی کا واقعہ ہے کہ آپ ماں کی خدمت کیا کرتے تھے، لیکن صحابہ سے بھی حضور کے نام نامی اسم گرامی سے بھی اتنا عشق کہ حضور کے عشق میں اپنے پورے دانت سرکار کے نام پہ قربان کر دیے۔ ماں نے ایک دفعہ اجازت دی کہ جاؤ حضور کی زیارت کر کے آؤ، حضور مسجد میں ملیں تو سرکار کی زیارت کرنا۔
ایک دفعہ ماں نے کہا کہ حضور گھر میں ملے تو زیارت کرنا. 2 دفعہ گئے, ماں کی بتائی ہوئی جگہ پہ حضور نہ ملے. تو اتنا بڑا عاشق ماں کے حکم کی تعمیل میں بغیر زیارت کیے واپس آ گیا. تو مقام کیا ملا ویسے کرنے کو؟ آپ سب جانتے ہیں. میرے سب کام میری ماں کی دعاؤں سے ہوئے ہیں, ورنہ دوزخ نہ کبھی ٹھنڈے ہواؤں سے ہوئے ہیں. بہت شکریہ. پاکستان اللہ کا احسان ہے رمضان پاکستان. جی ماشاءاللہ ڈاکٹر طاہر عباس کھچی صاحب استاد النقبہ بہت ہی خوب انداز میں ماں کی شان کے بارے میں عرض کر رہے تھے. دوستان گرامی قدر, میں نے پہلے عرض کیا کہ ماں کے لیے کوئی خاص دن نہیں ہوتا, ہر دن ہی ماں کا دن ہوتا ہے. حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حدیث مبارکہ جیسے ڈاکٹر خضر کھچی صاحب عرض کر رہے تھے, فرما رہے تھے کہ ماں کے چہرے کو خوش ہو کر تک لینا ایک مقبول حج کا ثواب ہے. دوستو, اگر ایک انسان اپنا مال و دولت بیچ کر خرچہ کر کے حج کرنے جاتا ہے تو ہو سکتا ہے کسی کمی کوتاہی کی وجہ سے اس کو یہ گارنٹی نہیں ہے کہ اس کا حج قبول ہے اللہ کی بارگاہ میں یا نہیں. لیکن جب ماں کے چہرے کو اپنی خوش ہو کر خوشی والی نگاہ سے تکے گا تو رب کریم فرماتا ہے ایک مقبول حج کا ثواب ملے گا. دوستو, ماں عظیم ہستی ہے. ماں ایک ایسا سایہ ہے جو کبھی ختم نہیں ہوتا. ماں ایک ایسا دریا ہے کہ جس کا پانی کبھی خشک نہیں ہوتا. دوستو, یہی پیغام دینا چاہوں گا کہ والدین کی عزت کریں. والدین کی عزت کر کے ہی ایک بلند مرتبہ مقام حاصل کیا جا سکتا ہے. دوستو, میں پروگرام کے اختتام کی جانب بڑھ رہا ہوں اور آپ سے یہ التماس کروں گا دوبارہ پھر سے کہ اس چھوٹی سی رمضان ٹرانسمیشن میں نامور پاکستان کے جو علماء, قراء اور نقیب حضرات اس ٹرانسمیشن کا حصہ بن رہے ہیں تو زیادہ سے زیادہ اس پیغام کو, کیونکہ یہ ماٹو ہے ہمارا کہ عشق نبی کی شمع ہر دل میں روشن کی جائیں, تو اس کو تمام دوست احباب کے ساتھ اس پیغام کو لازمی شیئر کیجئے. اور آخر میں ایک میں چھوٹی سی بات کرنا چاہوں گا کہ کسی بھی چیز کو ختم کرنے کے لیے سب سے پہلے اس کی محنت کو ختم کرنا پڑتا ہے. دوستو, یہ ہمارے لیے پیغام ہے. امید کروں گا کہ آپ نے گفتگو کو سنا بھی ہوگا, اس کو سمجھا بھی ہوگا, اور مین بات جو میں عرض کر رہا ہوں کہ اس پر عمل بھی ضرور کریں, والدین کی عزت کریں. اپنے میزبان محمد ابرار علی کو دیجیے اجازت. انشاءاللہ کل ایک نئے مہمان کے ساتھ ملیں گے. تب تک کے لیے اپنا بہت سارا خیال رکھیے. والسلام. پاکستان اللہ کا احسان ہے رمضان پاکستان.